بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال، تفضیل احمد زغیم۔ عرض مؤلف: اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسانوں کے لیے اور تمام کائنات کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ دنیا میں بھی قرآن حکیم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور آخرت میں بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے حساب ہوگا۔ جو ان اصولوں کی پابندی کرے گا بلا شک و شبہ وہ جنتی ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس سے معاملہ سخت ہوگا۔ تمام نسل انسانی کے لیے قرآن حکیم ایک رول بک ہے۔ اس کے اصولوں پر چلنا نیکی اور اس کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنا بدی ہے۔ نیکی اور بدی اگرچہ ایسا مادی وجود تو نہیں رکھتی کہ جنہیں آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھو کے محسوس کیا جا سکتا ہو، ہاں اس کے اثرات کو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بخار کا وجود آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا لیکن مریض پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ بخار بدن کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور سکون و قرار ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح بدی کرنے والا اس کے اثرات کو یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل سے چین لٹ جاتا ہے۔ بدی کا غیر مرئی وجود اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ معلوم ہوا کہ گناہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے اور آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ صرف دنیاوی اثرات ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک مثال سے ان اثرات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک طالوت نامی بادشاہ کافر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا۔ سفر کی طوالت نے تھکا دیا، پیاس بھی ستانے لگی۔ راستے میں ایک نہر آئی۔ طالوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے ہیں، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جس نے نہیں پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لیا اسے معافی ہے۔ گویا اس نہر سے چلو سے زیادہ پانی پینا اللہ کی نافرمانی تھا، اور خود پر کنٹرول کر لینا فرما برداری، لیکن وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ جب نہر آئی تو ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اب اس نافرمانی کے اثرات کیا ہوئے؟ اللہ نے نیکی کا جذبہ چھین لیا۔ حالانکہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آئے تھے، ایک لمبی مسافت بھی طے کر چکے تھے، لیکن گناہ کے دلوں پر اثرات کیا ہوئے؟ قرآن حکیم کہتا ہے، پھر جب اس نہر کو انہوں نے عبور کر لیا، طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو نہر سے پانی پینے والے نافرمانوں نے کہا کہ آج ہم میں کافر بادشاہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی قوت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ان سے گناہوں نے قوت کو چھین لیا۔ جہاد جیسی عظیم نیکی کا جذبہ ایک گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں سے مدھم پڑ گیا۔ یہ سب گناہوں کے دنیاوی اثرات ہیں، اور آخرت میں گناہ کیا کردار ادا کریں گے اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک اصول مقرر کر دیا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے، سو جس نے سرکشی کی
اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات۔ چونکہ ہر گناہ نافرمانی ہے اور نافرمانی ہی سرکشی ہے، اور نافرمانی یا سرکشی آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول جائے۔ ایسا نافرمان سرکش آدمی جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا۔ یہ گناہوں کی آخرت میں سزا ہے، اور یہ اصول تمام لوگوں کے لیے ہے۔ رہا وہ جو نیکی کرتا ہے اور جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، اس کے لیے بھی 2 ٹوک الفاظ میں ایک اصول مقرر کر دیا، اور یہ اصول بھی کائنات کے تمام افراد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات۔ لیکن عرش والا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی غفور الرحیمی دیکھیے۔ اگر کوئی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا انسان جہنم کے قریب پہنچ جائے اور وہ گڑھے میں گرا ہی چاہتا ہو، تو بعض دفعہ ایسے نازک موقع پر اچانک اللہ کی رحمت جھوم کے اس کے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر برس پڑتی ہے۔ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ ایسے اعمال بنتے ہیں جن میں اللہ عز و جل نے گناہوں کو دھونے کی تاثیر رکھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے، آگ میں گرمی اور زمین میں انگوریاں اگانے کی صفت رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ان کی مخصوص تاثیر سے عاری کر دے تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسے اعمال امت مسلمہ کے لیے بیان کر دیے جن میں گناہوں کو دھونے کی مخصوص قوت رکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بکھرنے والے یہ خوشبو بھرے پھول ہیں۔ میں نے کتب احادیث سے ان پھولوں کو چن کر ایک مہکتا گلدستہ بنانے میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں۔ دوسری کتابوں سے جو روایات مضمون سے متعلقہ مجھے ملیں انہیں بھی شیخین کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور یہ التزام اس لیے کیا کہ موجودہ دور میں فضائل سے متعلق موضوع اور ضعیف روایات بھی بیان کر دی جاتی ہیں، جس سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہو چلا ہے کہ جس روایت میں کسی عمل کی بے انتہا فضیلت ہو وہ ضعیف روایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہ حکایات بنی ہیں جو بلا تحقیق اور بلا سند و حوالہ کے بیان کر کے ثواب کو ضرب و تقسیم سے لاکھوں تک پہنچایا اور بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح روایات میں فضیلت والے کتنے ہی اعمال موجود ہیں جو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ایسے ہی چند اعمال پر مشتمل ہے جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ ان احادیث کو جمع کرنے سے میری مراد اپنی اصلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نامہ سیاہ اعمال کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو ایسے نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تفضیل احمد زغیم۔